اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا قال الحکیم فی قرآنہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین و ناظرین عزیز، ماہ رمضان مبارک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک خاص حکم پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے لیے ایک خاص حکم ہے، ایک دستور ہے، ایک امر ہے، وہ ہے روزہ کا۔ روزے کا فلسفہ، روزے کا حکمت کیا ہے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو بھوکے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سارے کیوں، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے بالآخرہ انسانوں کو یہ حکم دیا کہ آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہو اس مہینے میں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا حکمت کیا ہے؟ تو اسی آیت میں پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر پروردگار عالم نے جو فلسفہ بیان کیا ہے روزے کا، وہ یہ ہے لعلکم تتقون، یعنی آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ متقی اس روزے کا حکمت ہے، متقی ہونا، پرہیزگار کا ہونا اس روزے کا حکمت ہے اور فلسفہ ہے۔ اب آئیے، یہ متقی کیا ہے، یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ دیکھو، متقی کا جو مہم ہے، کردار ہے، پرہیزگاری کا جو کردار ہے، اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بالآخرہ یہ ہے کیا؟ متقی ہے کیا؟ متقی تقوی اختیار کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تقوی اختیار کرنا کوئی بڑی سے بڑے چیز کو اٹھانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے جو انسان کے فطرت کے ساتھ ناسازگار ہے، جو انسان کے عقل کے ساتھ ناسازگار ہے، جو انسان کی صحت کے ساتھ ناسازگار ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے چھوڑنا ہے، اسی کا نام ہے متقی۔ پس روزے کا جو فلسفہ ہے، جو حکمت ہے، وہ متقی ہے۔ متقی میں کیا چیز چھپا ہوا ہے؟ دیکھو، انسان کے لیے سب سے زیادہ جو مہم ہے انسان کے صحت ہے۔ انسان کے صحت کے لیے انسان ہر وہ چیز کر جاتے ہیں جو اس کے امکان میں ہو، ہر اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے ضرر ہو۔ پس روزہ بھی ایک پریکٹیکل ہے، ایک پریکٹس ہے انسان کو صاف رکھنے کے لیے، انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے اس روزے کو انسانوں پر فرض کیا۔ اب انسان کے اندر جو انسان کی جو ڈھانچہ ہے، انسان کا جو شکل ہے، یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں چیز جو ہے وہ انسان کے صحت مند ہونا چاہیے۔ ایک ہے انسان کے اس ڈھانچے میں، اس شکل میں، انسان کی اس شکل میں 2 چیز ہیں۔ ایک روحی ہے کہ یعنی معنوی جسے کہا جاتا ہے، ایک ہے جسمانی۔ انسان کی اس جسم میں ایک فزیکی ہے، ایک معنویات ہے، ایک روح ہے جسے نفس اور روح کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے لیے جو مضرات ہیں ان سے دور ہونے کا نام ہے روزہ۔ ان دونوں کو صحت اور سلامت رکھنا انسان پر فرض ہے، اسی لیے اللہ نے اس روزے کو انسان پر فرض کیا تاکہ انسان کے معنوی اور جسمی دونوں سے صحت مند قرار پائے۔ دیکھو، دنیا کے حالات اور حادثات کی وجہ سے انسان کے روح پر اثر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ حالات، یہ حادثات، یہ دنیا کے مختلف داستان، یہ ظلم کی کہانیاں، یہ فقارت کی کہانیاں انسان کے روح پر، ذہن پر اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ لہذا انسان کے جو روح ہے، انسان کی جو فکر کا جو کنسف ہے، وہ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل سے انسان اپنے روح کو کنٹرول کر سکتا ہے، بہت مشکل سے انسان اپنے معنویات پر، اپنے فکر پر، اپنے نفسیانی خواہشات پر بہت سخت سے کنٹرول کر سکتا ہے۔
لہٰذا یہ روزہ انسان کے وہ معنویات، وہ روحی چیزیں جس کا ہم عادت ہو چکے ہیں، جس کے ہم اسیر ہو چکا ہے، جس خواہشات نفسانی کے ہم اسیر ہو چکے ہیں، ان اسیر سے، اس قید سے نکلنے کے لیے پروردگار عالم نے روزے کو ہم پر فرض کیا، تاکہ ہم روزے کے ذریعے اپنے خواہشات نفسانی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نعم العون علی اسر النفس وکسر عادتها التجوع۔ دیکھو، بہترین تجوع یعنی بھوکا رہنا ایک بہترین یاور اور مددگار ہے انسان اپنے نفس کی اسیری سے، نفس کی قید سے نکلنے کے لیے یہ بھوکا رہنا ایک بہت مددگار ہے۔ وَكَسْرِ عَادَتِهَا، اور انسان مختلف عادتوں میں گم ہو جاتا ہے، انسان کے مختلف عادت ہے، عادت کو چھوڑنا موجب المرض ہے، بہت مرض کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا یہ روزہ ایک پریکٹس ہے انسان کو اپنے خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنے عادتوں کو توڑنے کے لیے۔ یہ روزہ ایک بہترین پریکٹیکل ہے ہمارے لیے، ہمارے روحی اور معنوی لحاظ سے۔ اب آتے ہیں جسمانی لحاظ سے یہ روزہ کیا ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ انسان کے جو جسم ہے اس کا بھی صحت، اس کے صحت کے خیال رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھو آج کل کے ماہرین، بالخصوص آپ کے جو آج کل کی جو کرونا ہے، اس سے بچ کر رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر اور ماہرین کا کہنا ہے، بالخصوص ڈاکٹر الیکسی روم کا اور ڈاکٹر جو ہے ایرلوکی جو لکھتے ہیں اپنے ایک آرٹیکل میں کہ انسان کے جسم میں میکروب جم ہو جاتا ہے۔ یہ میکروب کیسے جم ہو جاتا ہے؟ یہ انسان کھانے کی وجہ سے، انسان کے غذا سے انسان کے جسم کے اندر مختلف میکروب جم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں ڈاکٹر لکھتے ہیں، غرب کا ہے، مغربی ڈاکٹر ہیں، دیکھیں یہ دونوں لکھتا ہے بیماری کا جو آغاز ہے وہ پرخوری ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماری انسان کو ہو جاتا ہے، بیماری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یعنی اولین پہلا جو مریضی کا جو آغاز ہے وہ انسان کے خوراک میں ہے، زیادہ کھانے میں ہے۔ اور یہ آگے لکھتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین جو دوا ہے وہ امساک ہے، بھوکا رکھنا انسان کے لیے بہترین دوا ہے۔ یہ ڈاکٹر آج کل کی جو ڈاکٹر اور ماہرین کہتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے رہبر اسلام، پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے کہ المعدہ بیت کل داء والحمیہ ہی الدواء۔ انسان کے معدہ تمام بیماریوں کا گھر انسان کے معدہ ہے، اور ان تمام بیماریوں کا جو حل ہے، جو دوا ہے، وہ انسان کے پرہیزگاری میں ہے، انسان کی بھوکا رہنے میں ہے۔ اپنے غذا کا خیال رکھیے۔ لہٰذا انسان کے جو روزے کا جو فلسفہ ہے وہ انسان کے ہم معنوی بیماری سے دور رکھنے کے لیے، ہم جسمانی بیماری سے دور رکھنے کا ایک بہترین پریکٹیکل کا نام ہے روزہ۔ اور دوسری بات، روزے کا جو ایک فلسفہ ہے وہ ایک فلسفہ یہ ہو گیا انسان کی صحت معنوی اور صحت جسمانی۔ اب دوسرا فلسفہ انسان کا، یہ روزے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے آزمائش، اخلاص، خلوص انسان کے اندر ایک ملکہ ہے، ایک قوت ہے۔ انسان جتنے انسان کے اخلاص بلند ہو اتنے انسان کے کمال بلند ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ روزہ فقط ایک عبادت ہے اللہ اور اپنے مخلوق کے درمیان، ایک عبادت ہے، ایک مہم ترین عبادت ہے جسے اخلاص کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں فرض اللہ الصیام ابتلاء الاخلاص الخلق، پروردگار عالم نے صیام کو، روزے کو ہم پر فرض کیا
تاکہ آپ اخلاص کے امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ اخلاص انسان کے لیے مہم ہے، کسی کے ساتھ خلوص سے ملنا، خصوصاً اللہ کے حضور میں اپنے آخری جو اخلاص ہے، اپنی حد کے جو اخلاص ہے، اس کے آخری حد کا نام ہے روزہ۔ لہٰذا روزے کا جو فلسفہ ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک انسانی روحی اور جسمانی صحت کا جو راز ہے وہ فلسفہ، وہ روزے کا فلسفہ ہے، اور دوسرا اللہ اور اپنے بندوں کے درمیان اخلاص کے جو امتحانات ہیں اس میں انسان کامیاب ہو سکے اس روزے کے ذریعے۔ لہٰذا برادران عزیز، روزہ ایک امتحان ہے آپ کے لیے، ایک آزمائش ہے اپنے اللہ کے نزدیک۔ لہٰذا اس امتحان میں، اس آزمائش میں انشاءاللہ آپ پورے رمضان کامیاب اور کامران رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔